بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل اسلامک حدیث پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے مسلمان، اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، شیوا بنا اپنا اطاعت رسول کی۔ وہ سر کٹے نہ جس میں ہو سودا رسول کا، وہ دل مٹے نہ جس میں ہو عزت رسول کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب بننے کے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے۔ کسی شاعر نے اس نقطے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ چنانچہ کلمہ حضور کے نام کے بغیر نامکمل، اذان حضور کے نام کے بغیر نامکمل، اقامت حضور کے نام کے بغیر نامکمل، نماز حضور کے نام کے بغیر نامکمل، جنازہ حضور کے نام کے بغیر نامکمل، عادلوں کی عدالت حضور کی اطاعت کے بغیر نامکمل، بہادروں کی شجاعت حضور کی اطاعت کے بغیر نامکمل، سخیوں کی سخاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نامکمل، امینوں کی امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نامکمل۔ بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں گا کہ میرا اور آپ کا ایمان بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں کہیں اطاعت رسول کو ایمان کی نشانی قرار دیا اور فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور کہیں اطاعت رسول کو عظیم کامیابی قرار دیا اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما۔ غور کیجئے، آج ہم حب رسول اور اطاعت رسول کے لمبے چوڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہمارا رہن سہن، ہمارا طور طریقہ یکسر غیر اسلامی ہو گیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے نکلنے کی جستجو ہو رہی ہے۔ سر سے پاؤں تک ایک مسلمان ایسے لباس میں ملبوس نظر آتا ہے جو کفار اور فساق کا شعار ہے۔ عورتوں میں عریانی اور بے حیائی علی الاعلان ہے، گھروں میں مورتیوں اور تصویروں کی بھرمار ہے، گانے بجانے کا شغل عام ہے، کاروبار میں جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، لوٹ مار ہے اور یہ معمول بن چکا ہے۔ سود اور جوئے کو برا کہنا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ بغض اور حسد اور ریاکاری اور منافقت اس قدر عام ہے کہ جس سے کسی کا پاک نظر آنا دشوار ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، ان کی تعلیمات کی پیروی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو ہمارا سب سے بڑا مرض ہے، اس کا علاج صرف اور صرف دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔